گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ تو وہ میں لطیفہ سنا رہا تھا کہ ایک آدمی نا سمندر کے کنارے لیٹا ہوا ہے اور وہ سگریٹ پی رہا ہے. ایک بوڑھے میاں اس کے پاس گئے, دیکھا کہ بنیان پہن کے, بھائی تم چڈی پہن کے سمندر کے کنارے لیٹے ہوئے ہو, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرو, میننگ فل لائف گزارو, کیا خیال ہے؟ تو کچھ کرو, کیا پڑے ہوئے یہاں سگریٹ لے رہے ہو, کلاٹیاں کھا رہے ہو. تو اس نے کہا میں کیا کروں گا ٹائم کو بچا کے, ٹائم کو مینج کر کے میں کیا کروں گا. انہوں نے کہا بھائی تم پڑھو, پہلے تمہیں پتہ چلے گا کہ میننگ فل لائف گزارنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. تو پھر اس کو کہ میننگ فل لائف کیوں گزاروں ہے بھائی, اچھا وہ گزارنے کے لیے میں کروں کیا. انہوں نے کہا پہلے پڑھو, میٹرک کرو. اس نے کہا پھر کیا ہوگا, پھر انٹر کرو, پھر کیا کرو بھائی, بی کام بی ایس سی کچھ تو کرو, پھر ماسٹر کرو, پھر پی ایچ ڈی کرو, پھر کیا ہوگا, 16 سال لگ گئے اس میں, پھر کیا ہوگا, پھر اچھی سی جاب کرو, پیسے آئیں گے, پھر کیا ہوگا, پھر شادی کرو, پھر کیا ہوگا, یعنی شادی بھی تمہاری مرضی کی ہوگی جب اتنے پیسے ہوں گے, پھر کیا ہوگا, پھر بچے ہوں گے تمہارے, پھر کیا ہوگا, پھر انجوائے کرو لائف کو. تو اس نے کہا ابھی کیا کر رہا ہوں اس نے کہا کہ بولو بھائی ابھی تو انجوائے کر رہا ہوں. آپ جو طریقہ مجھے بتا رہے ہو نا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہونے کا, اس میں 16 سال لگیں گے, اور ہر آدمی وہاں تک پہنچ, پی ایچ ڈی کرنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے, مگر کرتے کتنے ہیں. ہمارے ایک دوست کو سی اے کرنے کا شوق ہوا, بیچاروں کی آدھی زندگی سی اے کے چکر میں ہی لگ گئی, ابھی تک سی اے نہیں ہو پایا. تو اس نے کہا کتنے لوگ, پھر چلو یہ سارے مراحل سے گزر کے پی ایچ ڈی کر لیا ہم نے, اپنی مرضی کی بیگم تلاش کی, تلاش ہر آدمی اپنی مرضی کی کرتا ہے, نکلتی اپنی مرضی کی ہر ایک کی نہیں, وہی سرگنجا کرنا شروع کر دیتی ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ بتایا کرتے تھے کہ ایک فیکٹری کا مالک تھا, نہیں ایک آدمی نے شادی کی کسی فیکٹری کی مالک خاتون سے. لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا, بہت عقابی نگاہیں ہوتی ہیں, بہت اوپر دیکھنے کا, تو وہ کر لی انہوں نے. اب وہ بیگم صاحبہ ان کی, وہ انہوں نے ایسا کھینچ کے رکھا اپنے میاں کو, بالکل غلام بنایا. اب یہ بیچارہ بہت مصیبت میں آ گیا, وہ جب چاہتی اس کو ذلیل کر دیتی, اور اللہ معاف فرمائے کہنا بھی اچھا نہیں لگتا, ان کی دوستیاں بھی بہت مردوں سے. اب یہ پریشان ہو گیا تو حضرت کے پاس آیا, حضرت نے فرمایا کہ بھائی طلاق دے دو. جب یہ تک نہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو ناقابل برداشت ہے نا, کہ اس کے فرینڈز بھی ہیں ماشاءاللہ, کہتے ہیں میں طلاق نہیں دے سکتا. کہا کہ کیوں نہیں دے سکتا, کہ اس نے کہا ہے کہ اگر طلاق کا نام بھی لیا نا تو میری فیکٹری کے جتنے ملازم ہیں سب مل کے کوٹیں گے تمہیں, سب سے پٹواؤں گی اور اتنا ماریں گے کہ ایک ایک بوٹی بھی حصے میں نہیں آئے گی. تو ہمارے حضرت نے جب یہ جملہ سنا تو حضرت نے فرمایا ضرب الحبیب زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے, کھاؤ اور کشمش کے مزے لو, بھگتو, ٹھیک, کیا کرو, بہت اونچے خواب جن کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے نا, کامیاب انسانوں کی فہرست میں شامل ہونے کا. کامیاب لوگوں کی علامتوں میں ایک یہ بھی ہے, جو مجھے نہیں پتا وہ 7 علامتوں میں لکھا, آپ لوگ لکھ لیں 8ویں علامت, اونچے گھرانے میں شادی کرتے ہیں, جو مشہور ہے, تاکہ اپنی غربت بھی دور ہو. کیا خیال ہے, بیگم کا خرچہ بھی نہ اٹھانا پڑے, آدھا تو وہ خود, آدھے سے زیادہ تو وہ خود ہی اٹھا رہی ہو. تو یہ کوئی علامت نہیں ہے میرے بھائی, وہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا, یہ میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں, کہ ہو سکتا ہے کوئی نئی کتاب آئے اس میں یہ بھی لکھا ہو. تو علماء نے لکھا ہے, فقہاء نے لکھا ہے کہ جب نکاح کرو تو عورت اپنے سے اعلیٰ اور برتر کی طرف جائے. سمجھ رہے ہیں, لڑکی دیکھے کہ یہ لڑکا مجھ سے کیا ہونا چاہیے, بہتر نہ ہو تو پیرالل ہو, ہم پلہ ہو, کم تر نہ ہو, کیونکہ عورت ماتحت ہوتی ہے. صحیح ہے نا, شوہر ایک طرح سے باس بھی ہوتا ہے. باس اگر میٹرک پاس ہے اور اس کے جو نیچے امپلائی ہیں وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں تو چلے گا, وہ ہر وقت کیڑے ہی نکالتے رہیں گے, ابھی یہ باس کو دیکھو سالے دستخط کرنے آتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, نہیں چلے گا ایسا. ہمیشہ باس ایسا رکھا جاتا ہے جو خاندانی لحاظ سے بھی تھوڑا بہت دیکھتے ہیں وہ لوگ,
زیادہ نہیں, لیکن کچھ تو انٹرویو تو لیا جاتا ہے نا, دیکھا جاتا ہے کردار کا کیسا ہے. تو باس ہمیشہ, تو عورت کا شوہر جہاں اس کا شوہر ہے وہاں تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں گھر جا کے چنگیز خان نہ بن جائیں جا کے آپ. تو ہر آدمی کہتا ہے میں باس ہوں, میں ایسا نہیں کریں, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو بہرحال سربراہ ہے, تو وہ کیا ہو کہ وہ ذرا اپنے سے اوپر خاندان میں جائے, اور مرد کیا کرے, تھوڑا سا زیادہ اوپر کی نہ سوچے, وہ اپنے سے ذرا نسبتاً کمتر میں شادی کرے تاکہ وہ آپ کی فرما برداری کرے, ماتحت بن کے چلے. یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے, اس کو خراب کرو گے کہیں کہیں اس کے برخلاف ہو سکتا ہے, کہیں کہیں اس کے برخلاف ہو سکتا ہے, لیکن عام اصول اور ضابطہ یہی ہے. تو خیر, تو اس نے کیا کہا کہ بھائی میں ابھی کیا کر رہا ہوں, مزے کر رہا ہوں. تو بات یہی ہے کہ گورے جو یہ کہتے ہیں کہ میننگ فل لائف, بھائی جب زندگی کا مقصد مزے اڑانا ہے, آخرت ہے ہی نہیں, مقصد مزے اڑانا ہے, تو پھر یہ کیا کہ موت کے وقت میں یہ تصور کروں گے میں نے کیا کھا پایا, وہ پھر تو یہی تصور کرے گا کہ میں نے کتنے مزے اڑائے. کیا خیال ہے؟ اور مزے نائٹ کلب اور شرابوں میں بہت ہیں, تو وہ میننگ فل لائف نہیں بلکہ میننگ لیس لائف کی طرف جائے گا. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟